السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ صبح بخیر، گڈ مارننگ. آج مجھے اپنی چھوٹی چندہ بڑی چندہ بہت یاد آ رہی ہے بھائی، سچی بات ہے. کیونکہ مجھے نا سب سے زیادہ جو چیز بری لگتی ہے نا، وہ ہے کسی سوئے ہوئے کو اٹھانا. یہاں پر بیچارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور میں اس کشمکش میں ہوتی ہوں کہ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، ناشتہ مانگوں کہ نہ مانگوں، کچھ کہوں یا نہ کہوں. بڑا مشکل ہے. اب سوچ رہی ہوں کہ سیٹ والوں کو بول دوں بھائی کہ میں سیٹ پہ ناشتہ کیا کروں گی. وہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کہتے. وہ تو مجھے کل بھی کہہ رہے تھے آپا بتائیں ناشتہ کیا کریں گی. میں نے کہا میں کر کے آئی ہوں. دراصل میری عادت ہے گھر سے ناشتہ کر کے جانے کی، لیکن اپنے گھر کی میں ظاہر ہے وہ پھر ذرا معاملات اور ہوتے ہیں. اور یہاں پر ایک تو کچن نیچے ہے، اور پھر وہ بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے. بوائز ہیں، بوائز کو اٹھانا پڑتا ہے. آج بیل گم گئی تھی جو میں بیل دیتی ہوں نا، بیل ٹن ٹرن. اور اوپر سے زارا نے مجھے سختی سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے بوائلڈ ایگ کھا کے جانے، کیونکہ پروٹین جو ہے وہ کسی نے مجھے، فہد شیخ ہے نا جو میرا بیٹا بنا ہوا ہے، جو ایک چبھن سی میں، اور وہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈائٹیشین ہے. ادھر سے مجھے وہ دے دو بریڈ اور مکھن. بہت اچھا ڈائٹیشین ہے وہ، اور وہ بڑی ٹپس دیتا رہتا ہے کہ آپ نے یہ کھانا ہے، آپ نے وہ کھانا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی، فضول فالتو چیزیں نہیں کھانی. تو وہ اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پروٹین کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ فضول چیزیں کھاتی ہیں. اور آپ انڈے کھایا کریں، چار انڈے. سوچ کے ہی میں بے ہوش ہو گئی. میں نے کہا 4 انڈے؟ اس نے کہا نہیں 4 تو آپ کو کھانے پڑیں گے. تو میں نے کہا نہیں 4 تو نہیں، میں 2 کھا لوں گی. ویسے تو گرمیوں میں انڈا کھا ہی نہیں سکتی ہوں. چندہ مجھے ہمیشہ انڈا دیتی، تو میں کہتی ہوں انڈا کیوں لے آئی ہے تو کہتی کھا لیں، چمچ سے کھا لیں. تو وہ فہد نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے انڈے کھانے ہیں. تو زارا نے مجھے 2 درجن انڈے بھر دیے فریج میں کہ اماں نے کھانے ہوں گے. اب اماں جو ہیں وہ انڈے بلوائیں تو کھائیں، تو میرے سے تو کسی کو کہا جاتا نہیں ہے. نیچے میں جاؤں کچن میں، پھر مجھے پتہ نہیں ہے ان کا چولہا کیسے جلتا ہے، کہاں جلتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو خیر صبح سے اس کشمکش میں تھی، کیا کروں. آپ لوگوں نے سب نے کہا ہے کہ میں ناشتہ آپ کے سامنے کیا کروں گی. سامنے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ خوش ہیں کہ نہیں ناشتہ کرتے کرتے بات. بلکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تو آپ کی وجہ سے مکھن ٹوسٹ کھانا شروع کر دیا ہم نے. ویری نائس بھائی، بڑی اچھی بات ہے. ابھی میں لاہور جاؤں گی تو میں پراٹھا بھی کھاؤں گی. وہ بھی مجھے فہد نے بتایا ایک زبردست ریسیپی پراٹھے کی، تو کوشش کروں گی. ایوری ڈے مشکل ہے. فہد تو ماشاءاللہ اتنا اپنی ان چیزوں میں فوکسڈ ہے اور اتنا خیال رکھتے ہیں اس چیز کا، تو وہ تو بڑی بات ہے بھائی. تو میرے میں تو اتنی وہ نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں. 1 دن کروں گی، 2 دن کروں گی، پھر نہیں کروں گی، بور ہو جاؤں گی. تو جوان ہے ماشاءاللہ، ہمت ہے ان میں، کر لیتے ہیں وہ. اور ان کو جم شم بھی کرتے ہیں یہ وہ. میں نے سوچا جم کر لوں، کیونکہ میری نا کیا بتاؤں آپ کو، کیا مسئلے ہیں. مجھے بڑے مسئلے ہیں. میری جو شولڈرز ہیں، سب سے پہلے تو بتاؤں نا، میری جو گردن ہے اس میں پلیٹس پڑی ہوئی ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں اسکرو. میری نا بہت سال پہلے میری بازو میں درد ہوتا تھا. میری نرو ایک پریس ہو رہی تھی پیچھے، جس کا مجھے پتہ نہیں تھا. اور میں نے بہت اس کو لمبا کیا. میں نے دوائیاں کھانی شروع کر دیں، جیسے کہ سیپٹرون ہوتی تھی، پھر پین کلر کھانی شروع کر دی. پھر اس طرح کر کے گزارا کرتی رہی، لیکن وہ درد تھی کہ وہ جاتی ہی نہیں تھی. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ اندر سے کوئی نرو پریس ہو رہی ہے اور وہ گیپ آ گیا، تو لہٰذا وہ اس کی سرجری ہوگی. سرجری ہوئی اور اس کے اندر پھر ہماری یہاں پہ سائڈ پہ ایک بون ہوتی ہے، وہ اس کے اندر فکس کر کے تو اسکرو لگائے اور پلیٹس لگائی اندر. اس بات کو ہو گئے 20 سال تقریباً. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا اور میں چلتی چلی گئی.
اس کے بیچ میں شوگر بھی ہو گئی، اس کے بیچ میں کینسر بھی ہو گیا، اس کے بیچ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوئیں. میرے کل ملا کے 9 سرجریز ہوئی ہیں میری مختلف چیزوں کی. بس سمجھیں کہ صرف دل ہے اور باقی پیٹ میں کچھ نہیں ہے. سب کچھ نکل گیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ چل پھر رہی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں، کام کر رہی ہوں. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے. تو اس وجہ سے اب ہو گئے بہت پرانی بات. تو اب میرے جو یہ مسلز ہیں، یہ جو شولڈرز کے ہیں نا، یہ میرے ٹینڈنز جو ہیں یہ پھٹ چکے ہیں. یہ ٹینڈنز اندر ہوتے ہیں تو یہ پھٹ چکے ہیں، پھٹ ہی چکے ہیں، مطلب ریپیئر نہیں ہو سکتے. تو پچھلے سال جب میں لنڈن گئی تھی مارچ میں تو بہت برا حال ہو گیا تھا. شاید وہاں میں نے وہ رکسیک جو ہوتا ہے، بیگ ادھر ہوتا ہے، وہ بھی لگایا ہوا تھا. تو کندھے تو وہ ختم ہو چکے تھے. فزیوتھیراپی بھی کی ہے، بہت کچھ کیا ہے. ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ وہ انجیکشن ہوتے ہیں، اسٹیرائڈس کے نہیں ہوتے، ایک اور ہوتے ہیں، وہ لگوائیں. وہ انجیکشن بھی آئے ہوئے ہیں، منگوا کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم CMH سے آپ کو پروف کرانے پڑتے ہیں. منگوا کے رکھے ہوئے، لیکن نہیں لگوا رہی کہ اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے اپنے آپ کو صحیح رکھوں، نہ ہی لگواؤں انجیکشن. کیونکہ کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ تو ہوتا ہے لیکن نقصان بھی ہوتا ہے. تو ٹینڈنس جو ہیں وہ پھٹے ہوئے. بازو اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اس سے اوپر پیچھے بال بناؤں تو تکلیف ہوتی ہے. پیچھے کھجلی کرنے کا بہت مسئلہ ہے. کبھی کانٹا پکڑا ہوتا ہے، کبھی چھری پکڑی ہوتی ہے. کبھی وہ اتنا لمبا میرا کھرکو ہے، وہ جس کے آگے ہاتھ لگا ہوتا ہے، اس سے ایسے کر کے کھجا لیتی ہوں. پیچھے سے ایسے کر کے زپ بند نہیں ہوتی، بٹن بند نہیں ہوتا. کافی سارے مسائل ہیں. بازو سیدھا نہیں ہوتا، اوپر نہیں ہوتا، بس اس سے اوپر نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی چل رہی ہوں اور کوشش ہے کہ میں چلتی رہوں. رات کو سونا بہت مشکل ہوتا ہے، 2-3 تکیے رکھ کے پھر سونا پڑتا ہے. تو مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا، اور مجھے ڈاکٹر فہد شیخ نے یہ کہا کہ آپ کو پروٹین کی ضرورت ہے، آپ پروٹین کھایا کریں. کیونکہ میں عام طور پہ سبزی کھاتی ہوں، مجھے سبزی کا شوق ہے. میں روز چندہ سے کہتی ہوں، چندہ آج کون سی سبزی بنے گی؟ آئی لو سبزی. لیکن گوشت زیادہ نہیں کھاتی. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2,500 روپے 3,000 روپے کلو گوشت ہے، تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا. اور میرے خیال میں ہفتے میں 1-8 دفعہ ہی شاید بن جائے تو بڑی بات ہے. تو گوشت کھانا مشکل ہے. چکن جو ہے وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے. تو میں سبزیوں کو پریفر کرتی ہوں کہ سبزی کھائی جائے. تو لیکن مجھے فہد نے کہا کہ نہیں، آپ نے اگر ٹکا کھانا ہے، اور پتہ نہیں مرغی مجھے جھوٹی جھوٹی لگتی ہے، لیکن اس نے کہا پروٹین کھانی، پروٹین کھانی، پروٹین کھانی، پروٹین کھانی. لہٰذا انڈے کھانے لگی ہوں. زارا نے کہا آپ کو انڈے کھانے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ دیسی گھی چمچ سے کھانا ہے. بات تو بڑی مشکل ہے، لیکن سنا ہے کہ ہڈیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور کوشش کروں گی. ایک اور بڑی مزے کی چیز بتائی، ایک اور ریسیپی بتائی. جو آج کل انٹرنیٹ بہت خراب ہے، لوڈ ہی نہیں ہو رہا. تو وہ میں اب گھر جا کے نا لاہور، تو پھر میں چندہ کو بتاؤں گی اور میں خود بھی بناؤں گی، اور پھر میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ وہ ہے کیا. تو ہمیں بجائے کہ وائٹامنس ہم لیں، بوتلیں لیں، ڈبے لیں، مجھے تو ان پہ یقین ہی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے جھوٹ ہے. یہ گولیاں جو وائٹامنس کی گولیاں ہوتی ہیں نا، جھوٹی لگتی ہیں. میں کھاتی نہیں. اتنے بڑے ڈبے پڑے ہیں باہر کے ملکوں سے، لوگوں نے لا کے دیے ہوئے، تحفے بھی دیے ہوئے، خریدے بھی ہوئے ہیں، لیکن کھانے کو من نہیں کرتا کیونکہ ان پہ یقین نہیں ہے. اس سے بہتر میں پسند کرتی ہوں کہ میں نیچرل جو چیزیں ہیں وہ کھاؤں. فروٹس جو ہیں وہ بھی مجھے بہت پسند ہے، لیکن اس میں شوگر ہوتی ہے. کیلے میں شوگر، آم میں شوگر، ہر چیز میں، ہر فروٹ میں شوگر ہوتی ہے. پھر بھی میں سیٹ پہ تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں کیونکہ میری شوگر کنٹرول ہے. آج کی شوگر 102 تھی، ٹھیک تھی نا. تو لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ میں میٹھا نہ کھاؤں، فروٹ کھا لوں تھوڑا بہت. لیکن پروٹین کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے مجھے 2 انڈوں کا آرڈر ہوا ہے، کہ 4 کا ہوا تھا لیکن 2 کھاؤں گی. تو ٹوسٹ پہ مکھن لگ چکا ہے، کریم بٹر لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک چائے نہیں آئی. چلیں آ جائے گی. آپ بتائیے کیا حال چال ہے؟ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، لیکن ویوز نہیں اتنے آ رہے. ویسے میرے خیال میں شاید بور ہو گیا ہوں میری شکل دیکھ دیکھ کے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بور ہو گئے ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ شوق ہے ہماری پرسنل لائف کے بارے میں جاننے کا. جو چیزیں میرے گھر کی بات اور ہے. میرے گھر میں
بیٹھ کے گھر کی چیزوں کے بارے میں بات کرنا، گھر دکھانا وہ اور بات ہے. اب ظاہر ہے میں یہاں مہمان آئی ہوئی ہوں زارا کے گھر، اور میری بیٹی بہت پیاری ہے، بہت خیال رکھتی ہے، فکر کرتی ہے، میسج کرتی ہے آپ نے کچھ کھایا ہے، آپ نے انڈا کھایا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کیسا فیل کر رہی ہیں. دیکھیں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سوال جو ہے نا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. کیونکہ آپ زندگی میں بہت سی چیزیں آپ کے بیک آف دی مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیال میں ہنس رہی ہوتی ہوں، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مذاق جوکس کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن بیک آف دی مائنڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ 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 ساتھ. اس کو اوائڈ بھی کرنا چاہیے، اس کو بھولنا بھی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا، بڑے آرام سے ایک مشورہ دیتے ہیں، آپ خوش رہا کریں. بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ آپ خوش رہا کریں. دیکھیں خوش رہنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے حالات، آپ کی انوائرمنٹ، آپ کے مسائل آپ کے زندگی میں ہوتے ہیں. ہاں آپ اس کو تھوڑا سا بھول سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کوئی کام ایسا کریں، آپ کچھ ایسا کریں جس سے آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ کے اپنی زندگی کے مسئلے مسائل کیا ہیں. لوگوں کے جذباتی مسئلے ہیں، لوگوں کے فائنینشیل مسئلے ہیں، لوگوں کے ایموشنل مسئلے ہیں، لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہ سب کے ہی ہیں، ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کام کریں تو میرے خیال میں کام کرنے سے بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لو بیٹا لے جاؤ، انڈے نہیں ہوئے، وہ انڈے عظیم انڈے نہیں آئے. آ جاتے ہیں 10 منٹ میں. 10 منٹ تو نے مجھے پہلے بھی 10 منٹ کہا تھا، ابھی چلو مزید 10 ہو گئے. اور وہ اوپر سے چھیل کے لانا بیٹا. جی ٹھیک ہے، گرم ہوتے ہیں نا، مجھ سے چھلے نہیں جاتے، میرے ہاتھ جل جاتے ہیں. جی. تو مسائل تو زندگی میں ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت ہمت والی بات ہوتی ہے، بہت بہت بڑی بات ہے. کچھ لوگ اس کو لے کے بس بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو جی اب یہ مسئلہ ہے نا، اب اس کو رو پیٹو، اس کے اوپر اس کے بارے میں بات کرو. اچھا مجھے نہیں اچھا لگتا بار بار ایک بات کے بارے میں بات کی جائے، زیادہ بات کی جائے. ہاں پرابلم ہے، آپ اس کو ہر وقت ڈسکس نہیں کریں، اس سے بھی کافی بہتر فیل کریں گے آپ. ہر وقت ڈسکس کرنا بہتر نہیں ہے، کبھی کبھی اس کو بھول جایا کریں. میں نے دیکھا لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، عجیب سے ہو جاتے ہیں، میں بھی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ والی بڈھی اماں نہ بنوں جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ تو عورت چلی ہی جائے، یہاں سے اٹھ ہی جائے، بھائی ساری کھا گئی ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کے لیے ہر دل عزیز بنوں. لوگ چاہیں کہ یہ بڈھی ہمارے پاس بیٹھے، بڑھیا. دوستی کرتی ہوں جوانوں سے بھی، اپنے مسائل پہ ہر وقت روتی نہیں ہوں. مسائل بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں، جو میرا شوق ہے کہ میں اٹھاؤں، میرا دل کرتا ہے، اس میں مجھے کوئی فورس نہیں کرتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے ذمہ داری لینا، ٹارگٹ لینا اور اس کو پھر پورا کرنا. پسند ہے مجھے، اس لیے میں کر لیتی ہوں. آپ کہتے ہیں ناشتہ کرتے ہوئے بات کرو، ناشتہ کرتے ہوئے بریکیں بڑی آتی ہیں، مجبوریاں، بھائی کیا کریں. کل میں اتنی تھک گئی تھی نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایک اور مسئلہ ہے، ابھی یہ جو آج کل انٹرنیٹ بہت خراب ہوا ہے، کراچی میں بھی بہت، رات کو جا کے کہیں اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو، سارا دن لگائے رکھتی ہوں، رات کو ہوتی ہے. تو آپ لوگ سوچتے ہیں شاید پتہ نہیں آج یہ ویڈیو نہیں بھیجے گی، لیکن کیا کروں، انٹرنیٹ خراب ہے، نہیں ہوتا. میرا فون بھی خراب ہو گیا، مجھے فون بدلنا پڑے گا. اور کیونکہ اس میں کچھ پرابلم ہو گیا، یہ بڑا اچھا فون تھا، لیکن یہ جو مہنگے فون ہوتے ہیں نا، ہوتے بڑے ڈیلیکیٹ ہے. میں نے خود نہیں خریدا تھا، شاؤٹ آؤٹ پہ ملا تھا سچی.
मैं बहुत सिंपल फ़ोन यूज़ करती हूँ, सस्ता वाला। मैं नहीं महंगे फ़ोन लेती, कभी भी नहीं। तो खैर, मसलों की बात हो रही थी। बहुत से मसले ऐसे होते हैं जो आप अपने साथ ही उसके बारे में बात कर सकते हैं, लोगों से बात भी नहीं कर सकते। अब आपने उससे कैसे डील करना है, एक तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, अपने साथ भी बार बार नहीं बात करनी। बार बार लोग कहते हैं ओवर थिंक ना करें, सही कहते हैं, नहीं करें, लेकिन अपने इख्तियार में नहीं होता। खुश रहना भी अपने इख्तियार में नहीं होता। आपके अल्लाह माफ़ करे घर में कोई ऐसा बड़ा मसला हुआ है, कोई बच्चों में हुआ है, और कोई आपस में मियाँ बीवी का हुआ है, कोई भी है, तो उसके बाद आप जाके हंस के कह के नहीं मार सकते। लेकिन काम जो है वो आपको थोड़ी देर उससे दूर कर देगा, उस इन्वायरमेंट से, उस तकलीफ़ से, उस मसले से आपको वो थोड़ी देर को भुला देगा। और आपको चाहिए कि आप लोग उस वक्त उस सिचुएशन से निकल आएँ। वो सिचुएशन जो है ना, उसमें रहना जो है वो भी बहुत बड़ा मसला है। अगर आप उसी सिचुएशन में रहेंगे, बार बार बात करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, अपने दोस्त से बात करेंगे, साथ बैठे से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो फिर बढ़ता चला जाएगा, वो फिर ठीक नहीं होगा। और हमें तो शुगर है भैया, हम तो मसला लेके बैठ ही नहीं सकते। शुगर बढ़ती है स्ट्रेस से। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ सब लोग ये कहेंगे कैसे करें, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत। मेरे ख्याल में एक ही हल है इससे निकलने का कि आप काम करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर औरत को काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, मैं सबके मैसेजेस ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ कि पढूं, जवाब नहीं दे सकती ज़ाहिर है इतने सारे मैसेजेस के, लेकिन कोशिश करती हूँ कि पढूं। ख़वातीन ने कहा कि हम घर में भी काम करते हैं, कई ने कहा शौहर इजाज़त नहीं देते, बहुत कुछ, बहुत सी बातें की। एक तो शौहरों को पता नहीं क्या मसला है भाई, क्यों नहीं इजाज़त देते, क्या बात है, क्या हो जाएगा काम करने से। देखें, अगर मियाँ बीवी मिल के कमाएँगे तो हेल्प होगी, बेहतर होगा। हालात देखें कहाँ जा रहे हैं, महंगाई देखिए कहाँ जा रही है, बिजली के बिल देखें कहाँ जा रहे हैं। तो अगर दो लोग कमाएँगे तो हालात बेहतर ही होंगे ना, बुरे तो नहीं होंगे। क्या हर्ज है अगर औरत भी काम आपके साथ करे। और ये आपने सुना नहीं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इसलिए दो पहिए होंगे ना, एक पहिया अगर टायर पंक्चर ही होगा तो फिर तो गाड़ी ऐसे 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 चलेगी ना भाई। तो इसलिए औरतों को काम करने की इजाज़त दें, काम कराएं, बल्कि खुद कहें चलो भी उठो। और पता है क्या, मुझे बड़ी बुरी लगती हैं वो औरतें जो सारा दिन नाइट सूट ही नहीं उतारती, सारा दिन बैठी ही रहती हैं। टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, लेट गई, उठ गई, बैठ गई। काम करें, एक्टिव रहें। मेरी जो बहू है छोटी वाली, नंबर 2 हलीमा, शादी हुई, घर आई, मियाँ के लाड में ना, ठीक है मैं अब काम नहीं करूँगी, मैं घर रहूँगी, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगी। अच्छी भली जॉब करती थी, छोड़ दी। हाँ, मैंने कहा क्या हुआ भाई। वो असद कह रहे हैं कि आप जो है वो काम नहीं करें और घर रहें, और मैं कमाता हूँ, आप खाएं। ओके, मैंने कहा बेटा वैसे है तो ये गलत बात, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपके मियाँ ने कहा है तो आप ना करें जॉब। लो जी, जॉब छोड़ दी, प्रेग्नेंट हो गई। अब जो बोर होना शुरू हुई वो लड़की, तो लग पता क्या, मियाँ के लाड भी आहिस्ता आहिस्ता पता लग गया कि शादी इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग भाई। शादी का मतलब इश्क मोहब्बत ही नहीं है, बड़ा कुछ है। पता चल गया आटे दाल का भाव। अब जनाब बेबी, खैर से बेटी पैदा हुई। उसके बाद उसने कहा कि अम्मा आप ठीक कहती हैं, मुझे जॉब करनी चाहिए बेबी के बाद। और फिर खैर से उसने जॉब की। आज तक वो मुझे कहती है कि अम्मा आपने बहुत अच्छा किया मुझे ये कह के कि जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां सुबह उठती हैं, तैयार होती हैं, जाती हैं बाहर, 4 लोगों से मिलती हैं, घर की टेंशनें दूर होती हैं,
آپ کا دماغ کھلتا ہے اس سے. یہ بہت ضروری ہے.